قاری صاحب اب پراپرٹی کی بات آئی, اب کسی کی پراپرٹی ہے جس پہ تجارت تو پراپرٹی کا وہ نہیں کرتا, لیکن پراپرٹی پہ بلڈنگ ہے جس کا اس کو کرایہ آتا ہے. ہاں بالکل. اب دیکھیے آپ نے زمین کہیں خریدی یا زمین اپنی تھی, اس پہ اپنے مکان بنایا اور مکان کو کرایہ پر لگا دیا. مکان جو آپ نے بلڈنگ وہاں بنایا اس پہ کروڑ روپے کا خرچ ہوتا ہے. بالکل. زکوٰۃ اس پہ بھی نہیں ہے, کیونکہ یہ بلڈنگ جو آپ کیا ہے یہ سورس آف انکم ہے. بالکل. تو انکم پہ آپ کو زکوٰۃ دینی ہے, لیکن جو سورس آف انکم ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں دینی ہے. یعنی جو وہاں آمدنی آتی ہے, کرایہ آپ کا آتا ہے اور وہ کرایہ بن جاتا ہے نصاب کے بقدر, یا آپ کے اپنے جو دوسرے مال ہیں اس کے ساتھ آپ اس کو ملائیں گے تو زکوٰۃ دیں گے آمدنی پر. لیکن وہ جو بلڈنگ ہے اس پہ آپ کو زکوٰۃ نہیں دینی ہے. آپ کے سوال میں اور اضافہ ہوگا, ہمارے وہ لوگ جو گاڑیاں چلاتے ہیں, ایک ہے آپ کا پرسنل ٹرانسپورٹ ہے, ایک وہ ہے جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے. ان کے پاس گاڑیاں ہیں, وہ سواریوں کو ایک جگہ دوسری جگہ لے جاتے ہیں, تو یہ ان کا سورس آف انکم ہے. زکوٰۃ کس پہ دیں گے؟ جو ان کا کرایہ ہے اگر وہ بچتا ہے, جو کرایہ آتا ہے گاڑی وغیرہ کے مینٹیننس کے بعد, جو بھی ان کے اخراجات ہیں, اس کے بعد اگر ان کا مال بچ جاتا ہے تو اس مال پر ان کو زکوٰۃ دینی ہے, گاڑی کی قیمت پر زکوٰۃ نہیں دینی ہے. قاری صاحب ایک اور سوشل میڈیا پہ سوال آیا ہے اور یہ جاننا چاہتے ہیں, ویسے ہم جب بھی دعا مانگتے ہیں تو ہم ہمیشہ سب سے پہلے یہی دعا مانگتے ہیں کہ قبر کے عذاب سے نجات. تو ان کا سوال قبر کے عذاب کو لے کر ہی ہے کہ جب انسان مرتا ہے تو اس کی روح کا کیا ہوتا ہے, ایک تو یہ جاننا چاہتے ہیں, اور دوسرا اگر عالم برزخ میں جاتی ہے تو قبر کا عذاب پھر کیسے ہوتا ہے؟ دیکھیے جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے, چونکہ یہ آخرت کی بات ہے اور آخرت کے دنیا کو ہم اس دنیا میں سمجھنے کی کوشش کریں تو بہت مشکل ہے اس کی پوری تفصیلات ہمارے سمجھ میں آنا. لیکن ہمارے سمجھ میں نہ آنا اس بات کی دلیل نہیں کہ واقعی ایسا نہیں ہے. اس پہ ہمیں ایک تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ پیغمبر علیہ السلام نے جو بھی ارشادات فرمائے ہیں ان ارشادات کو تسلیم کریں, یہی محفوظ راستہ ہے. اب جو روح کی بات ہے کہ جب آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے تو آدمی کے بدن میں جو روح آئی تھی وہ اس کے بدن سے الگ ہو جاتی ہے, اور الگ ہونے کے بعد قرآن و حدیث کی تشریحات کے مطابق یہ روح اگر نیک لوگوں کی ہے تو اعلیٰ علیین میں پہنچ جاتی ہے, اور اگر بدکاروں کی ہے تو یہ سجین میں پہنچ جاتی ہے. اور یہ جو جسم ہے یہ جسم مٹی کے سپرد کر دیا جاتا ہے, اور اب مرنے کے بعد کا جو زمانہ اس کو عالم برزخ کہتے ہیں. قیامت تک کا جو زمانہ ہے مرنے کے بعد اس کو عالم برزخ کہتے ہیں یا عالم قبر کہتے ہیں. تو آپ کا سوال یہ ہے کہ قبر میں تو عذاب ہوتا ہے اور روح کہیں اور چلی گئی, لیکن یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ روح کہیں اور چلی گئی اور بدن کہیں اور ہے, لیکن ان کا آپس میں ربط مضبوط ہے. یہ اتنا ربط مضبوط ہے کہ کل قیامت کے دن جب اللہ روحوں کو دوبارہ ان جسموں میں ڈالیں گے تو ہر روح اپنے ہی جسم میں پہنچے گی. چاہیں گے میں آپ کو مثال دوں گا. جیسے ہمارے ہاں ٹیلی فون ایکسچینج ہے, ہمارے پاس جو لینڈ لائن ہے اس میں کنیکشن ہے, تاریں لگی رہتی ہیں کہاں کے لیے, ہمارا جو لینڈ لائن ہے اس کا تعلق ہے ایکسچینج کے ساتھ. اور پھر ہمارے فون پر سہولت کون سی ہے؟ 3 قسم کی سہولتیں ہوتی ہے. ایک ہے لوکل فون کرنے کی سہولت, اور ایک ہے ایس ٹی ڈی فون کرنے کی سہولت, اور ایک ہے آئی ایس ڈی انٹرنیشنل کالنگ کی سہولیات. آپ کے فون کے پاس کون سی سہولت ہے؟ اگر آپ کا بس لوکل کال کی صلاحیت ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے فون کے ذریعے اس صوبے میں جتنے لینڈ لائن کنیکشن ہے آپ کا ان کے ساتھ ایک رابطہ ہے, لیکن یہ رابطہ ایک وہمی رابطہ ہے. پھر کیا ہوتا ہے, آپ ایک نمبر ڈائل کرتے ہیں, جب آپ نے نمبر ڈائل کر دیا تو وہ نمبر چونکہ رابطہ پہلے سے ہے, اگر پہلے سے رابطہ نہ ہوتا تو پھر یہ رابطہ آپس میں مل ہی نہیں جاتا. رابطہ کیسا ہے کہ آپ کا ایکسچینج کے ساتھ رابطہ ہے, تو وہاں سے جو ہی آپ نے ایک نمبر ڈائل کر دیا تو جس کا وہ نمبر ہوتا ہے اس کے ہاں کال پہنچ جاتی ہے. تو ایک حصی جو مانوی رابطہ تھا وہ حصی رابطے میں تبدیل ہو گیا. اسی طرح بدن اور روح کا ایسا ہی تعلق ہوتا ہے, اور یہ تعلق اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت ہوتا ہے. دنیا میں یہ دونوں ایک ساتھ ہوتے ہیں, لیکن آخرت میں یہ کسی وقت کے لیے کچھ وقت کے لیے الگ الگ ہو جاتے, لیکن ان کا آپس میں اتنا ربط ہوتا ہے کہ قیامت کے دن جب یہ اٹھیں گے دوبارہ جسم تو ہر روح اپنے ہی جسم میں جائے گی, جیسا نمبر ڈائل کرنے کے بعد فون وہیں لگ جاتا ہے جس کا وہ نمبر ہو.